علیکم اینڈ ویلکم ٹو ا برانڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی. یاد ہے آپ کو کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم باہر جا سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھیلیں. آپ کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں ابھی بھی یہی حرکت کرتی ہوں. جی ہاں, میرا مطلب ہے کہ تو کیا ہم بڑے ہو جاتے ہیں, ہم اب بھی کھیل سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, ابھی تو میں جوان ہوں, بس شاید وہ گیمز بدل چکی ہیں. نو سیریسلی, اور میں یہ بات خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ میری طرح اور بھی بہت لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں اور فٹنس اور فن دونوں ساتھ ملا کر اپنے آپ میں اور اپنے علاقوں میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھ پر یقین مت کریے, خود ہی دیکھیے. کراچی میں رنرز میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ان کا مستقبل کتنا روشن ہے. امریکہ میں ایک امام جو باکسنگ کے ذریعے اپنے علاقے میں رہنے والے بچوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں صحت اور حفاظت کا. ملاقات ایک خاتون سے جو یوگا کے ذریعے اپنی صحت اور فٹنس دونوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں. ایک امریکی خاتون جنہوں نے انسانیت کی مدد کے لیے اپنا گردہ ایک مستحق مریض کو عطیہ کیا 2001 میں, آج ان کی کیا خبر ہے. پاکستان میں جب سپورٹس کی بات ہو تو اکثر کرکٹ, ہاکی اور اسکواش کا نام ہی سنتے آئے ہیں. اچھی بات ہے کیونکہ ہماری ان سپورٹس میں ٹیمز چیمپئنز ہیں, لیکن رننگ کے میدان میں پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے ہمیں اکثر میڈیا میں اس بارے میں کچھ سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتا اب تک. چلتے ہیں کراچی اور جانتے ہیں کہ پاکستانی رنرز اور ایتھلیٹس میں کتنا ٹیلنٹ ہے, سرکاری سطح پر ان کی کتنا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور ان کا مستقبل کتنا روشن ہے. آئیے جانتے ہیں سعود ظفر سے. محمد طالب ایک ایتھلیٹ ہیں. یہ 1966 کے ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. محمد طالب ہر سطح پر مختلف کھیلوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں اور پچھلے 40 سالوں سے اپنے بل بوتے پر ایتھلیٹکس فٹنس اسکول کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کو اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. محمد طالب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, لیکن مقامی ایتھلیٹس کو بین الاقوامی سطح کا ہیرو بنانے کے لیے سہولیات ناکافی ہیں. بی فزیکل فٹ, نیشن نیڈ اٹ. آپ نے دیکھا ہوگا میرے بورڈ پہ سب جگہ لکھا ہوا ہے. تو وہی ایک پیغام لے کے میں چلا ہوں, اور میں نے پاکستان ہاکی ٹیم, پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم, پاکستان ایتھلیٹ اور فٹ بالر اور باکسرز, ان کو ٹرین کیا اور ان کی جو پروگریس تھی ہم یہاں سے یہاں لے آئے. محمد طالب پاکستان ایتھلیٹکس کے تابناک ماضی کا ذکر فخر سے کرتے ہیں, لیکن حال اور مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نظر نہیں آتے. جب تک ایک انسان اپنے ماضی کو سامنے نہیں رکھتا تو ترقی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہمیں اپنے ماضی کو سامنے رکھنا چاہیے. آرمی میں ایتھلیٹ بنائے جاتے تھے, آرمی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ایتھلیٹک میں. پھر وابڈا نے جنم لیا, وابڈا نے بھی اچھے ایتھلیٹوں کو لینا سے, تو اب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے, باقی پاکستان میں اور کسی کا مقابلہ نہیں ہے. میراتھنز ہونی چاہیے, روڈ رننگ ہونی چاہیے. کراچی میں ایک روڈ رننگ ہوتی ہے, وہ میڈیکل فیڈریشن کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے ہر سال ایک کراتے ہیں ریگولرلی. ہمارے لڑکے اس میں حصہ لیتے ہیں, وہ چھوٹی کراتے ہیں, میراتھن پوری نہیں, ہاف میراتھن ہوتی ہے. تو پورے پاکستان میں اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. ایتھلیٹکس فٹنس اسکول میں تربیت حاصل کرنے والے ایتھلیٹس اپنے مستقبل سے تو پر امید ہیں, لیکن انہیں فکر معاش بھی کچھ ستائے رکھتی ہے. ان ایتھلیٹس کا کہنا ہے کہ ملک میں کھیلوں کے مقابلوں کی کمی کی وجہ سے انہیں اپنی صلاحیتیں جانچنے کا موقع مشکل سے ملتا ہے. یہی مسئلہ ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں. اگر ہمیں ایک سے ایک اچھا لڑکا ملے گا تب ہم بھی اور اچھے ہوں گے, ہمارا ٹائم اور اچھا آئے گا, پھر ہم اور محنت کریں گے, تب ہم اپنے ملک کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں اور اپنے کلب کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں. ابھی جونیئر نیشنل گیم ہو رہے ہیں, اس میں بھی ابھی میں نے حصہ لیا اور ابھی میں اس میں سلیکٹ بھی ہوا. اسلام آباد جا رہے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ 400 ہڈل ایونٹ کروں گا, ادھر 800 کروں گا, اس میں بھی اچھی پرفارمنس دوں گا. میں ابھی اس سال اسلام آباد گیا, فیڈرل گورنمنٹ کے انٹر آل پاکستان کے انٹر کالج چیمپئن شپ ہوئی, اس میں نے 400 میں بھی گولڈ میڈل لیا اور 800 میں بھی, اور بیسٹ ایتھلیٹ ہوا آل پاکستان. ارشد منہاس خود ایک ٹرانسپلانٹ ایتھلیٹ ہیں اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نہ صرف نمائندگی کر چکے ہیں بلکہ کئی میڈلز بھی حاصل کر چکے ہیں.
ارشد پچھلے کئی سالوں سے اس فٹنس اسکول میں نئے اور ابھرتے ہوئے ایتھلیٹس کی تربیت میں محمد طالب کے ساتھ مصروف ہیں۔ اگر تھوڑی سی ہمیں سپورٹ مل جائے، ہمارے ایتھلیٹس کو سپورٹ مل جائے، جابس ملنا شروع ہو جائیں ہمارے بچوں کو، تو یہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور بہت اچھا ہمارا رزلٹ بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کر کے، کمپیٹ کر کے اور ون کر سکتے ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے تو یہ تو غلط بات ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں وہ بچے جو آپ دیکھیں یہ ٹرف کے اوپر وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے ٹارٹن کے اوپر وہ میڈلز جیت کے آ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہاں ٹارٹن مل رہا ہو تو یہ آپ سوچیں ان کا کیا رزلٹ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ٹارٹن ٹریکس ہوں، ان لوگوں کو جابس ملیں، کچھ ان کو اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہوں تو یہ لوگ جان ماریں گے۔ اب تمام عالمی مقابلے ٹارٹن ٹریکس پر ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان ٹریکس کی کمی ہے۔ تمام ایتھلیٹس اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انہیں ٹرف کے بجائے ان ٹریکس پر ٹریننگ میسر آ جائے تو وہ مزید بہتر نتائج لا کر دکھا سکتے ہیں۔ گویا ذرا سی توجہ اور تھوڑی سی سرپرستی ان ایتھلیٹس کو مل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اپنا اور پاکستان کا نام روشن نہ کرے۔ اس سے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جلدی سے واپس آئے گا، کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا، اور جن صاحب کے باعث میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا انہوں نے میرا نام ستو الدین رکھا، جس کا مطلب ہے دین کی خدمت کرنے والوں میں صف اول۔ We'll return to Urban Boxing Gym very soon. امریکی ریاست پینسلوینیا میں فیلاڈیلفیا نامی ایک پرتشدد شہر میں ایک شخص اپنے علاقے میں رہنے والے بچوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں صحت اور حفاظت تک، اور ان کا یہ کام پورا کرنے کے لیے راستہ کچھ الگ سا ہے۔ Here's a hint. امام، باکسر اور کوچ، ان سب رولز کے ایک دوسرے سے کیا تعلق؟ ایک بہت منفرد اور دلچسپ والا۔ دیکھیے امان نظر کی اس کہانی میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہیں امام ستو الدین، جو فیلاڈیلفیا کے مضافاتی علاقے میں قائم مسجد محمد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ لیکن امام ستو الدین کوئی عام امام نہیں، وہ تجربہ کار باکسر بھی ہیں۔ میں 10 سال کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا، اور جن صاحب کے باعث میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا انہوں نے میرا نام ستو الدین رکھا، جس کا مطلب ہے دین کی خدمت کرنے والوں میں صف اول۔ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور قبولیت کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی اور مجھ پر اس کا بہت مثبت اثر ہوا، اور اس دن سے میری کوشش ہے کہ میں اپنے نام پر پورا اتر سکوں۔ باکسنگ سے میری زندگی میں ڈسپلن آیا اور مجھ میں آگے بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور یہ کہ میں آگے بڑھنے کی جستجو کروں اور اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکوں۔ اس لحاظ سے باکسنگ سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ امام ستو الدین کے لیے باکسنگ صرف ان کی ذات تک ہی نہیں بلکہ علاقے کی ترقی کے کاموں سے بھی جڑی ہے۔ اس علاقے میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک مہینے میں تقریباً 6 قتل ہوتے ہیں۔ یہ علاقہ منشیات اور جرائم کا گڑھ تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑے کے ڈھیر، عمارتیں مخدوش ہیں، تو ہم یہاں پر اس خیال سے آئے کہ اس علاقے کے لیے کچھ بہتر کریں۔ اس علاقے کے رہائشی مجھے باکسر کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں نے باکسنگ کیوں ترک کی، اور میرا جواب ہوتا تھا کہ میں اب امامت کرتا ہوں۔
تو پھر خیال آیا کہ باکسنگ جم تو کھولا جا سکتا ہے، تو پھر باکسنگ جم کی شروعات ہوئی اور علاقے کے تمام بچے جم میں آنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو ٹیکنگ اٹ ٹو دا اسٹریٹ کا نام دیا تھا. یہی ہمارا ترانہ بھی تھا اور نصب العین بھی، اور ہم یہ کرتے تھے کہ سڑکوں کو بند کر کے بچوں کو تربیت دیتے تھے. مختلف علاقوں میں جا کر وہاں باکسنگ رنگ لگا کر ترغیب دیتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ تمام بچے جو رف اینڈ ٹف ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری جانب آئیں گے. مسجد محمد میں قائم دفتر میں امام صدق الدین کا دن امامت کے فرائض کے علاوہ فون کالز، روزمرہ کے مسائل نمٹانے، ملاقاتوں اور سیاسی بحث مباحثوں میں گزرتا ہے. ہمیں اس علاقے میں اپنے باکسنگ جم کی وجہ سے جانا جاتا ہے. یہ جم اس کمیونٹی اور یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے باعث بچے سڑکوں پر گھومنے سے دور اور محفوظ رہتے ہیں اور ان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا جم صرف شہر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مشہور ہے، اور خاص کر یہ کہ شاید دنیا بھر میں یہ واحد مسجد ہے جس میں باکسنگ جم موجود ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے. And so, we take pride in that. This is the Muhammad Ali boxing gym. Muhammad Ali came down and visited this gym. اور یہ ہے محمد علی باکسنگ جم. محمد علی 1997 میں اس جم میں آئے اور ہمیں اس جم کے لیے اپنا نام استعمال کرنے کی اجازت دی، اور فیلاڈیلفیا میں اس جم کی شہرت کے نتیجے میں بہت سے باکسرز اور بے شمار نوجوان یہاں آ کر ورزش اور ٹریننگ کرتے رہے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ فیلاڈیلفیا بھر میں سخت ترین اکھاڑا ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. Roughest gyms in the city of Philadelphia. Yeah, I mean, we take pride in it. This gym is very important to me. مجھے خود بھی یہ جم بہت عزیز ہے. میرے اپنے بچوں نے بھی یہاں باکسنگ سیکھی، اور بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ امام اوپر جم میں ہے، یا پھر یہ کہ کیا امام مجھے باکسنگ سکھا سکتے ہیں. لیکن امام صدق الدین کا غیر معمولی طریقہ امامت کچھ حلقوں کو پسند نہیں بھی آتا. Some people think that, Muslims we shouldn't. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بطور مسلمان ہمیں باکسنگ کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، اور یہ کہ مسجد میں جم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جم اس علاقے اور یہاں کے نوجوانوں کو محفوظ اور سڑکوں سے دور رکھنے اور ان میں ڈسپلن لانے کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا آپ کو اپنے جیسا دوسرا امام ملا؟ مجھے تو کبھی ایک بھی نہیں ملا. میں ہاں نہیں کہہ سکتا، اور ایسا نہیں کہ میں یہ ماننا نہیں چاہتا، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے باکسنگ کرنی ہی نہیں چاہیے، اور میرا جواب ہوتا ہے کہ محمد علی جو دنیا کے اعلیٰ ترین باکسر تھے، وہ اس کے ساتھ مسلمان بھی تو تھے. And he's one of the most well-known Muslims, most popular Muslims and people that everyone knows all around the world. بات فٹنس کی ہو اور یوگا کی بات نہ کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوگا نہ صرف اچھی صحت اور بہتر طرز زندگی کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں. ثاقب الاسلام نے بات کی ایک ایسے ہی یوگی سے جو یوگا کے ذریعے اپنی صحت اور فٹنس دونوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. واچ دس. علاج کے متبادل طریقوں میں ایک ذہن اور جسم کی ورزش بھی ہے جسے یوگا کہا جاتا ہے. یوگا تقریباً 5000 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں جسم کو مختلف پاسچرز اور سانس لینے کے طریقوں سے تقویت بخشی جاتی ہے اور کئی تکالیف کا علاج بھی کیا جاتا ہے. آج امریکہ میں یوگا خاصی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، نہ صرف ورزش کے طور پر بلکہ دواؤں کے متبادل کے طور پر بھی. میں ونیاسا اسٹائل کا یوگا کرتی ہوں، جس سے آپ اپنے جسم کو مختلف آسن میں ڈھال کر مراقبے کی حالت میں چلے جاتے ہیں.
जेस एक एथलीट हैं और योगी भी। उनका कहना है कि उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर चंद साल पहले योगा शुरू किया और अब ये इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। योगा से न सिर्फ मेरे पट्टे मजबूत हुए जो भागने की वजह से काफी स्ट्रेस में थे, बल्कि अब मैं रनिंग करने के बाद रिलैक्स महसूस करती हूँ। जेस एक एथलीट होने के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी करती हैं और साथ में पढ़ाई भी। उनका कहना है कि योगा इन्हें इन तमाम कामों के लिए जिस्मानी और जहनी तवानाई फराहम करता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब आप योगा करते हैं तो काम की थकावट और ऐसे ख्यालात जो आपको परेशान करते हैं खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर्स और नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि योगा ब्लड प्रेशर कम करने और जहनी दबाव का मुकाबला करने के साथ साथ खाना हजम करने और नींद बेहतर करने में भी मददगार साबित होता है, जिससे इंसान एक बेहतर और मजबूत जिंदगी गुजार सकता है। और जेस इस ताजगी के एहसास को योगा माइंड कहती हैं। My friend and I coined a term called yoga brain, which is how calm our minds feel once we finish a yoga. योगा के बाद आप जहनी तौर पर इतना पुरसकून और बेहतर महसूस करते हैं कि इस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। अमरीकी इदारे नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव हेल्थ की एक तहकीक के मुताबिक योगा अमेरिका में दवाओं और इलाज के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली 5वीं बड़ी थेरेपी है। मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं। कहते हैं कि इंसानियत उन लोगों के दम से आबाद है जो इंसानियत की खिदमत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करते। मिलिए बेट्सी क्रॉफर्ड से, जिन्होंने इंसानियत की मदद के लिए 2001 में अपना गुर्दा एक मुस्ताहिक मरीज को अतिया किया और आज 14 बरस बाद भी एक भरपूर और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। देखिए मदीहा अनवर की इस दिलचस्प कहानी में। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को कोई मकसद देना चाहते हैं, कोई ऐसा मकसद जिससे ना सिर्फ ये कि हम दूसरों की मदद कर सकें बल्कि इंसानियत की खिदमत भी कर सकें। आज हम एक ऐसी ही खातून से मुलाकात करने के लिए आए हैं जिन्होंने 2001 में अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया और अपने आप को उस मकसद के लिए वक्फ कर दिया। सर्दियों की आमद है। खिज़ां के मौसम में चाय का कप हाथ में थामे अपने घर के सहन में बैठी ये खातून बेट्सी क्रॉफर्ड हैं, जो घर के कामों से फरागत के बाद धूप सेंकने को बाहर आई हैं। छियासठ साला बेट्सी यूं तो अब एक खातून खाना है, मगर उनकी शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू और भी है, वो एक लिविंग डोनर हैं। बेट्सी अपनी जिंदगी में ही अपना गुर्दा एक जरूरतमंद मरीज को अतिया कर चुकी हैं। Classmate of one of my children needed a kidney and they were looking for a match and it was basically O negative blood, no hypertension and no diabetes. मकामी अखबार में एक मजमून छपा था जिसमें मेरे बेटे की एक क्लास फेलो बच्ची के लिए गुर्दे की अपील की गई थी। उसके लिए किसी ऐसे फर्द के मैच की तलाश जारी थी जो O नेगेटिव हो और ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीस का मरीज ना हो। मैं उन शराइत पर पूरा उतरती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बच्ची की मदद के लिए आगे बढ़ूं। मैंने ऑर्गन डोनेशन से मुतालिक मकामी तंजीम WRTC को फोन किया और मुझे पता चला कि बच्ची को गुर्दा मिल गया है। WRTC वालों ने मुझसे पूछा कि मैं उनके लिविंग डोनर प्रोग्राम से वाकिफ हूँ। मैंने कहा कि नहीं, लिहाजा मैं वहाँ गई, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और फिर ये इरादा बांधा कि मैं किसी भी जरूरतमंद को अपना गुर्दा अतिया करूंगी। And that was in September through I finally gave a kidney in April of 2001. ये किस्सा है आज से 15 बरस पहले यानी 2001 का, जब अमेरिका में इंसानी आज़ा अतिया करना या वसूल करना इतना आम नहीं था। मगर 2015 के अमेरिका में ऑर्गन डोनेशन के हवाले से आदादो शुमार क्या तस्वीर खींचते हैं।
I think I'm the only one involved over there that is both a donor family member and a living donor. अमरीकी विफाकी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 2015 में तकरीबन 1,23,000 अमरीकी इंसानी आज़ा के अतियात के मुंतज़िर हैं। अमरीका में आज़ा के अतियात की ज़रूरत इस कदर शदीद है कि उनकी वेटिंग लिस्ट में हर 10 मिनट बाद एक नए मरीज का इजाफा हो जाता है। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट में से हर रोज तकरीबन 22 अमरीकी अतियाशुदा उज़्व या आज़ा ना मिलने के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। I think in this country particularly Americans don't like to talk about death. मेरे ख्याल में अमेरिका में हम मौत के मौजू पर बात करने से कतराते हैं और हम अमरीकी अपनी मौत के बारे में कोई मंसूबाबंदी भी नहीं करना चाहते। मगर मौत के हवाले से बात किए बगैर हम ऑर्गन डोनेशन पर बात कैसे कर सकते हैं? Subject about death in order to talk about organ donation. लेस्ली कंपेनिए वर्जीनिया में इंसानी आज़ा के अतिये और वसूली से मुतालिक गैर सरकारी इदारे वाशिंगटन रीजनल ट्रांसप्लांट कम्युनिटी से मुंसलिक हैं। When people shut down that conversation and don't want to talk about organ donation, the easy answer is, oh, it's against my religion. लोगों की अक्सरियत इंसानी आज़ा के अतिये को मजहब के साथ जोड़कर गोया इस मौजू पर गुफ्तगू के तमाम दरवाजे बंद कर देती है, क्योंकि ये एक आसान तरीका है कि मजहब की आड़ लेकर कहा जाए कि हमारे मजहब में इस काम की इजाज़त नहीं। मगर तहकीक बताती है कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब इंसानी आज़ा के अतिये की इजाज़त देते हैं। There are a lot of misconceptions. अमेरिका में अभी भी ये गलत फहमी आम है कि यहाँ इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन कम से कम अमेरिका में ऐसा नहीं होता। 2009 में बेट्सी की जिंदगी में एक ऐसा सानेहा पेश आया जिसने उन्हें और उनके खानदान को झंझोर डाला। 2009 में बेट्सी की सबसे बड़ी बेटी 36 साला हिलरी को कत्ल कर दिया गया था। बेट्सी कहती हैं कि हिलरी के कत्ल की दर्दनाक कहानी के पीछे कहीं न कहीं उम्मीद और खैर का एक ऐसा पहलू भी मौजूद है जो उन्हें इत्मीनान और खुशी का जवाब फराहम करता है। हिलरी एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर थीं और अपनी मौत के बाद 5 अफराद की जिंदगियां बचाने का सबब बनी। Donating the organs did give meaning to her death. हिलरी ने अपनी मौत के बाद अपने आज़ा अतिया करके अपनी जिंदगी को एक मानी और मकसद फराहम किया। जो शख्स चला जाता है उसकी कमी तो किसी तौर पर पूरी नहीं हो सकती, मगर मैं मुतमईन हूँ कि हिलरी की मौत के बाद उसके आज़ा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अतिया कर दिए गए। It does help because it was something she wanted to do. ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों में शऊर बेदार करना अब बेट्सी की जिंदगी का एक लाजमी जुज़्व बन चुका है, जो एक ज़माने में बतौर नर्स भी फराइज सरअंजाम देती रही हैं। वो मकामी तंजीमों के साथ मिलकर इस हवाले से आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बेट्सी का मानना है कि इंसानी जिंदगी और खिज़ा के इन सूखे पत्तों में बहुत मुमासलत पाई जाती है। दरख्तों पर लगे सरसब्ज पत्ते जो कभी जिंदगी के होने का पता देते थे, आज अपना वक्त पूरा होने पर सूख कर झड़ गए हैं। इंसान भी एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा गया है, जिसके बाद वो दुनिया से वापसी की राह ले लेता है। बेट्सी कहती हैं कि अपनी मौत के बाद भी इंसानियत की मदद न सिर्फ मरने वाले को बल्कि उसके घर वालों को भी आसूदगी फराहम करती है, ऐसी आसूदगी जो उन्हें अब अपनी बेटी हिलरी की याद से मिलती है। आज के शो के लिए खलास। आपके क्या ख्यालात है इस टॉपिक के बारे में? ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। अल्लाह हाफ़िज़।